بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، سابقہ لیکچر جو پورشن خلفائے راشدین کا چل رہا ہے، اس میں آج جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین اسلامی حکومت کا ایک بہترین، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کائنات کے مختلف نظاموں میں جو بہترین نظام میں حکومت رہی ہے وہ خلفائے راشدین کی رہی ہے، اور حضرت عثمان غنی سے پہلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دیکھا جائے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دیکھا جائے، تو دونوں خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں مشاورت کا بہت عمل دخل جو ہے وہ رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا انتخاب ہوا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وفات ہونے سے پہلے جس وقت آپ پر ایک سازش کے تحت حملہ کرایا گیا، تو آپ نے اکابرین صحابہ کے ساتھ مل کر نئے خلیفہ کے چناؤ کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی، جن میں اکابرین صحابہ کے مشورہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن، ان 6 صحابہ پر مشتمل جو ہے خلافت کے چناؤ کے لیے خلیفہ اپنا جانشین بنانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام بھی شامل تھا، مینشن تھا، لیکن آپ نے اس لسٹ میں سے مشاورت کے لیے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کو رکھا، لیکن اس لسٹ میں خلافت کے لیے ان کا نام جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ کاٹ دیا۔ تو اس طرح جس وقت یہ کمیٹی بنی تو 3 صحابہ جو ہیں 3 صحابہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، جیسے حضرت زبیر جو ہے وہ حضرت علی کے معاملے میں دستبردار ہو گئے، حضرت طلحہ حضرت عثمان کے معاملے میں دستبردار ہو گئے، اور حضرت سعد جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے معاملے میں دستبردار ہو گئے۔ تو باقی 3 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تھی، جن میں سے خلیفۃ المسلمین کا چناؤ ہونا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا کہ میں ان دونوں حضرات کے معاملے میں دستبردار ہوتا ہوں، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں، آپ حضرت علی یا حضرت عثمان ان دونوں میں سے خلیفہ بنائیں، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ دونوں حضرات اس چیز کو بہتر سمجھیں تو میں ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کو خلیفہ کے نامینیشن کے طور پر میں چناؤ کر دوں گا۔ دونوں اکابرین صحابہ نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی المرتضیٰ نے، کیا شان ان دونوں صحابہ کرام کی ہے کہ دونوں اکابرین جو ہیں وہ دماد رسول بھی ہیں،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی منفرد حیثیت یہ ہے کہ آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر رہے ہیں، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارکہ بھی ہے کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے عقد میں دیتا۔ الحیاء علی الدین، حضرت عثمان غنی وہ وجود شخصیت ہیں جن کی شرافت اور حیا کے معاملے میں نبوت تک گواہی دیتی تھی۔ عام طور پر جب نبوت مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتی تھی اور اگر نبوت کے پاک وجود مبارکہ پاؤں کے ساتھ پنڈلی مبارک پر تھوڑی سی بھی اگر چادر مبارکہ نہیں ہوتی تھی تو جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو فوراً وہ چادر مبارکہ نیچے فرما لیتے تھے کہ حضرت عثمان کی تشریف آوری ہو رہی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی وہ شرم و حیا کے پیکر تھے جن کی عزت و احترام اکابرین صحابہ تک کرتے تھے۔ تو حضرت میں بتا رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں آپ دونوں حضرات میں سے ایک کا انتخاب کروں گا اور یہ معاملہ آپ میرے اوپر ڈال دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن متواتر شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں مختلف لوگوں سے حال احوال کیا، صحابہ اکرام سے حال احوال کیا، مختلف تاجروں سے حال احوال کیا، مختلف امراء سے حال احوال کیا، نوجوانوں سے حال احوال کیا، بزرگوں سے حال احوال کیا۔ 3 دن متواتر حال احوال کرنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر آ کر آپ نے ایک بڑا پر اثر قسم کا مختصر خطبہ دیا جس میں آپ نے حضرت عثمان غنی کو خلیفۃ المسلمین بنانے کا اعلان کیا، اور سب سے پہلے آپ ہی نے ہی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کی بیعت کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پہلے جو بیعت جس شخص نے کی وہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر پر خلافت کے لیے منتخب ہوئے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے عزیز طلباء و طالبات کہ اسلام کے خلیفۃ المسلمین جو ہیں وہ باقاعدہ مشاورت کے تحت آ رہے تھے، اور اس لیے ان کا جو نظام حکومت ہے وہ بھی مثالی بن رہا ہے۔ اب خلیفہ بننے کے بعد آپ کا جو عہد حکومت ہے اس کی سب سے زیادہ شاندار قسم کی فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور آپ کی فتوحات اور آپ کا دور حکومت سندھ سے لے کر اندلس تک سارا کا سارا جو علاقہ ہے یہ آپ کے دور حکومت کے اندر آپ کی ریاست میں، آپ کی مملکت میں ایک بہترین قسم کا، ایک شاندار قسم کا انتظامی اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ اکثر فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتی ہیں، لیکن جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
انتقال ہوا تو کئی ممالک کے لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے صوبوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر المومنین ہیں جنہوں نے ان علاقوں کے انتشار کو بھی ختم کیا، اور اس کے علاوہ جو آپ کے دو عظیم ترین جو کارنامے منظر عام پر آتے ہیں، سب سے پہلا جو کارنامہ ہے وہ ایز جامع القرآن، قرآن مجید کو اکٹھا کر کے اور مختلف صوبوں کے پاس بھیجنا اور ایک ہی لہجہ پر قرآن مجید کو محفوظ کرنا۔ حضرت حفصہ سے آپ نے وہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بنائے تھے، جو کتابی شکل میں جو بنائے تھے، وہ آپ نے قریش کے تلفظ پر اکٹھا کر کے وہ آپ نے مختلف صوبوں کے پاس جو ہے یہ کلام اللہ بھیجا۔ اس بنا پر آپ کو جامع القرآن کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ایک لہجہ پر آ کر بنایا اور اس کو کتابی شکل میں مختلف صوبوں میں بھیجا۔ دوسرا، آپ کے دور حکومت میں جو بڑا کام ہوا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحری بیڑے کا قیام ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو ایجاد کیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی کشتی نہیں، کوئی بحری بیڑا نہیں ہوتا تھا جس کی بدولت جو ہے وہ سمندر میں، پانی میں اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کر سکیں۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں باقاعدہ طور پر بحری بیڑے کے لیے ایک کارخانہ بنایا گیا جس میں لاتعداد قسم کے طور پر بحری بیڑے جو ہے وہ بنائے جاتے تھے، اور پھر اس کا یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ قسطنطنیہ کے ساحل تک اپنا بحری بیڑا لے کر گئے۔ یہ ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک بہترین قسم کی کارروائی تھی کہ مسلمانوں کی سمندر کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی گرپ آ گئی۔ تو اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت جو ہے وہ ابتدا سے لے کر درمیان کے 13 پیریڈ تک، تقریباً 11 سال تک آپ کا دور حکومت رہا ہے، اور اس میں آپ 8 سال، 8.5 سال تک آپ کا دور حکومت جو ہے خوشحالی کا، امن کا، اچھائی کے نظام کا، عدل و انصاف کا ایک بہترین قسم کا ایک نظام حکومت رہا ہے، جو کہ عالم اسلام کے خلفائے راشدین کے نظام حکومت میں ایک مثال رکھتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ اسلام دشمنی عنصر جو ہے یہ نبوت کے دور سے ایک تعصب کی بنا پر، یہودی تعصب کی بنا پر، کفار مکہ کے تعصب کی بنا پر کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل اس لیے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ برملا کہتے تھے کہ ہم اپنے آب و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ جائیں۔ تو وہ تعصب جو ہے، اس تعصب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور ان کی مہربانی اور ان کی رحم دلی کو مد نظر رکھتے ہوئے منافق اعظم عبداللہ ابن سبا نے اس تعصب کو بہت زیادہ آپ کے پیریڈ میں آ کر ابھارنے کی کوشش کی۔ آل رسول اور بنی امیہ کے درمیان اس تعصب کو ایسے ابھارنے کی کوشش کی کہ سیدنا عثمان غنی کی شرافت کو رکھ کر
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ اگر یہی تعصب حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ شخص اٹھاتا تو ان کی سختی کی وجہ سے یہ شخص کچل دیا جاتا۔ تو مختلف ہیلے بہانے بنا کر، مختلف سازشیں بنا کر، آپ کے نالج میں ہے میرے عزیز طالبہ و طالبات کہ اسلام دشمنی نبوت کے دور میں بھی یہودیت نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طریقے پہ ہماری جو ہے وہ دین کی جو ترویج ہو رہی ہے، دین کی جو پھیلاؤ ہو رہا ہے، اس پھیلاؤ کو کم کیا جائے، اس ترویج کو ختم کیا جائے۔ لیکن کیونکہ یہ اللہ کا دین تھا اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا دین تھا، اور نبوت کے پیریڈ میں ہی انہوں نے شکست کھائی، اور اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً مختلف شکل میں، کبھی جھوٹے بدیان کے سفر میں شکل میں، کبھی جو ہے مسلمانوں کو آپس کے اختلاف میں، اور کبھی مختلف قسم کے بھیانک پلاننگ کر کے وہ چاہتے یہی تھے کہ اسلام کا یہ پھیلتا ہوا جو سورج ہے، اسلام کی یہ جو پھیلتی ہوئی یہ جو روشنی ہے، اسے عالم میں روکا جائے، اور اس سلسلہ میں انہوں نے سازشیں شروع کی۔ اپنے لیکچر کو سمیٹتے ہوئے مختصر طور پر بتاؤں گا کہ جس وقت اپنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ میں قیام پذیر تھے، اور انہوں نے 40 دن کے لیے مدینہ المنورہ کا محاصرہ کر لیا۔ جو شاذی تھے اور جو لوگ حضرت عثمان غنی پر الزامات لگانے والے تھے، اور جو بنو امیہ کے خلاف تھے، حضرت عثمان کے خلاف تھے، انہوں نے جو ہے ایک منصوبہ بنا کر جب مسلمان مدینہ سے حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے مدینہ کے اندر کم ہے، تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور وہاں پر موجود مدینہ کے لوگوں نے انتہائی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت و محبت کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ ہم ان سازشوں کا، ہم ان باغیوں کا، ہم ان دین اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کا ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی رحم دلی کی بدولت، اپنی شرافت کی بدولت، آپ نے برملا یہاں تک کہ رات کے وقت جو آپ نے خطاب کیا اس میں آپ نے برملا کہا کہ اگر آپ لوگوں کو مجھ سے محبت ہے تو میں اپنی محبت کے واسطے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر کسی قسم کا خون خرابہ ہو جائے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ اکابرین صحابہ کے جو سب سے زیادہ شہزادے تھے، جو لاڈلے تھے، وہ آپ کی حفاظت پر موجود تھے۔ حضرت حسن بھی موجود تھے، حضرت حسین بھی موجود تھے، دیگر صحابہ کے جو بیٹے تھے وہ بھی موجود تھے، عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے، عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے۔ اس طرح ایک جمع غفیر تھا جو آپ کی محبت میں سرشار تھا، اور آپ کی حفاظت کے لیے جو تھے وہ آپ کے گھر کے ارد گرد موجود تھے۔ سازشوں نے، رافضیوں نے، اسلام دشمن عناصر نے، منافقین نے آپ کا پانی تک بند کر دیا۔ یہ دیکھیں کہ دشمن کے کیسے کیسے وار چل رہے تھے۔ پھر جمعۃ المبارک کا دن تھا، رات کو آپ نے خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، شام کی افطاری جو ہے آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کا مبین شما فرمائے، اس طرح کے الفاظ تھے۔ اب جو بات عقیدت اور احترام کی بات جو چل رہی تھی شان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں،
سارے کے سارے صحابہ یہ کہتے تھے کہ باغیوں کے خلاف آپ ایکشن لیں، لیکن آپ ایکشن نہیں لینا چاہتے تھے۔ مخالفین جو تھے، جو باغی تھے، وہ اس پر ڈٹ گئے، اس پر اٹ گئے، اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ آپ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ لیکن آپ کہتے تھے، مخالفین کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں یا آپ مدینۃ المنورہ سے چلے جائیں۔ تو آپ نے دونوں چیزوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ جس امانت کو میرے لیے سپرد کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے جب مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں اس امانت کو اپنے ہاتھوں کیوں لوٹا دوں؟ کہ جس خلافت کی قمیض کو مجھے پہنایا گیا ہے، میں وہ خلافت کی قمیض اپنے ہاتھوں کیسے اتار دوں؟ دوسری بات، یہ جو باغی کہتے ہیں، یہ جو مخالفت میں کہتے ہیں کہ آپ مدینۃ المنورہ سے چلے جائیں، میں اپنے محبوب خدا، اپنے آقا کے شہر سے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ نہ میں وہ چھوڑ سکتا ہوں کہ وہ اللہ کی امانت تھی میرے پاس، اور نہ میں یہ چھوڑ سکتا ہوں کہ اس میں میرے پاس محبت رسول ہے۔ نہ میں شہر کو چھوڑوں گا، نہ میں امامت کو چھوڑوں گا۔ مختصراً میرے بیٹے کہ آخر کار جو ہے جمعۃ المبارک کے دن باغی جو تھے وہ گھر کے اندر گھس گئے، داخل ہو گئے، اور آپ اس وقت کلام اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس تلاوت کے وقت ہی باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔